السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر ایک روشنی ڈالیں گے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمرود بن کنان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی سے آفتاب و مہتاب بے نور ہو جاتے ہیں۔ نمرود نے خوفزدہ ہو کر کائنوں سے دریافت کیا تو کائنوں نے جواب میں کہا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تباہ ہو جائے گا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس کی مملکت میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ماجرا سنا تو تولید یعنی کہ بچے کی پیدائش کے وقت وہ ایک غار میں چلی گئی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ روزانہ وہاں دودھ پلانے کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ بلا شبہ قدرت آپ کی پرورش کر رہی تھی۔ ہفتے میں آپ اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آنے لگے اور ماہ میں اتنے بڑے ہو گئے کہ 1 سال کا بچہ دکھنے لگا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام ہمیشہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں تیرا رب، کیونکہ میں تیری پرورش کرنے والی ہوں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا کہ نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا کہ جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی توحید کے قائل تھے۔ شام کے وقت جب آپ غار سے نکلے تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہوا تو آپ نے کہا یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ نے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ صبح کے وقت غروب ہوا تو آپ نے کہا یہ میرا رب نہیں ہے۔ اسی طرح سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا رب وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسی ہی امتیاز تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو ہی زیب ہے جو رب العالمین ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا و تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس چلے گئے۔ لوگ جب نمرود کے پاس حاضر ہوتے تو ان کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر کہا کہ میں بغیر پروردگار عالم کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختیار رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں میں جو واجب القتل تھے کو قید خانے سے بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھ میں نے ایک کو مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک ایسا سوال کیا جس کا اس کے پاس کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ کہا ابراہیم نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے تو اس کو مغرب سے، پس حیران ہو گیا وہ آدمی جو کافر تھا۔ اس سوال کا جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔